بسم اللہ الرحمن الرحیم إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. تم نے اس شخص کی باتیں سنی ہیں۔ حسن بن صباح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، مالدار اور سردار ہے۔ یہ ابو مسلم رازی کے پاس جا رہا ہے، اسے بتائے گا کہ خلجان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف طوفان کھڑا کرے گا۔ ایک ساتھی نے کہا، آپ حکم دیں کیا کرنا ہے؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، کل رات یہ قبرستان سے زندہ واپس نہ آئے، میں نے اسے سب کچھ تمہاری موجودگی میں بتایا ہے، تمہیں قبرستان میں پہلے ہی موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ ہم پر چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، اس کی لاش اسی قبر میں پڑی ملے گی جس میں کھدائی کر کے وہ تعویذ رکھنے جائے گا، اس کی اس بیوی کا کیا بنے گا؟ دوسرے ساتھی نے پوچھا، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ حسن بن صباح نے کہا، ہمارے کام کی عورت ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اس کی بیٹی شیمونہ واپس آ جائے۔ اگلے روز ابھی سورج طلوع ہوا ہی تھا کہ حافظ اصفہانی حسن بن صباح کے ساتھیوں کے کمرے میں گیا۔ وہ انہیں قبرستان لے جانا چاہتا تھا۔ دونوں تیار تھے، اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا جس میں نئی قبریں بھی تھیں اور پرانی بھی، اور کچھ اتنی پرانی کہ ان کی ذرا ذرا سے نشان باقی رہ گئے تھے۔ ضرورت ایسی قبر کی تھی جو بیٹھ گئی ہو، یعنی جو اندر کو دھس گئی ہو۔ قبرستان کا ایک حصہ ایسا تھا جو بارشوں کے بہتے پانی کے راستے میں آتا تھا۔ وہاں دھسی ہوئی چند قبریں نظر آ گئیں۔ ایک قبر اتنی زیادہ دھس گئی تھی کہ اس میں مدفون مردے کی کھوپڑی اور کندھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ قبر آپ کا کام کرے گی، حسن بن صباح کے ایک ساتھی نے کہا۔ آپ کو کھدائی نہیں کرنی پڑے گی، رات کو اس میں اتریں اور امام کا دیا ہوا کاغذ اس کھوپڑی کے منہ میں رکھ دیں، پھر اس پر کدال سے مٹی ڈال دیں۔ مٹی بہت ساری ڈالنا بھائی صاحب، دوسرے ساتھی نے کہا، اپنے وزن کے برابر مٹی ہو۔ میں آپ کو ایک خطرے سے خبردار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو ننگی کھوپڑی مل گئی ہے، یہ آپ کی مراد پوری کر دے گی اور بہت جلدی کر دے گی، لیکن آپ نے اگر ذرا سی بھی بد پرہیزی یا بے احتیاطی کی تو یہ کھوپڑی آپ کی جان لے لے گی۔ پھر بھی اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، دوسرا ساتھی بولا۔ امام نے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، اللہ کا نام لے کر رات کو آ جائیں۔ میں ضرور آؤں گا، حافظ اصفہانی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور اس کی آنکھیں کل کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی۔ آدھی رات کے وقت وہ کدال اٹھائے قبرستان میں پہنچ گیا۔ چاندنی اتنی سی تھی جس میں دن میں دیکھی ہوئی قبر تک پہنچنا مشکل نہ تھا۔ وہ جب گھر سے چلا تھا تو میمونہ نے اسے روک لیا تھا۔ معلوم نہیں میرے دل پر بوجھ سا کیوں آ پڑا ہے، میمونہ نے کہا تھا، کیا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی؟ نہیں میمونہ، حافظ نے کہا، تمہارے سامنے امام نے کہا تھا کہ میں قبرستان میں اکیلا جاؤں۔ یہ شرط ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی تو ہماری جانیں خطرے میں آ سکتی ہیں۔ میری ایک بات مانیں، میمونہ نے کہا تھا، مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ ہیں تو سب کچھ ہیں، اس وقت قبرستان میں نہ جائیں۔ تم تو بڑے مضبوط دل والی تھی میمونہ، حافظ نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا۔ میں میدان جنگ میں نہیں جا رہا، میں طوفانی سمندر میں نہیں جا رہا، مجھے اللہ حافظ کہو میمونہ، میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے، اللہ حافظ، میمونہ نے کہا تھا۔ حافظ اصفہانی جب میمونہ کو اللہ حافظ کہہ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو میمونہ کو ہچکی سی آئی اور اس کا دل ڈوب گیا تھا، جیسے اسے غیب سے اشارہ ملا ہو کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ کھلا رکھا۔ اسے نیند آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے جسم کا رواں رواں ریشہ ریشہ بیدار تھا، بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔
رات گزرتی جا رہی تھی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا۔ میمونہ کو ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو دوڑ کر دروازے تک جاتی اور مایوس لوٹ آتی۔ اسے مؤذن کی آواز سنائی دی تو میمونہ کی دل سے اداسی اٹھی۔ مؤذن نے اذان کے الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ رات گزر گئی ہے۔ اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا، اس کے دل نے کہا۔ دل کانپ رہا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ فجر کی پوری نماز پڑھ کر اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ ہر 4 نفلوں کے بعد ہاتھ پھیلا کر اپنے خاوند کی سلامتی کی دعا مانگتی تھی۔ آنسو اس کا حسن دھوتے رہے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ جب صبح کا اجالا سفید ہو گیا تو وہ حسن بن صباح کے ساتھیوں کے کمرے کی طرف اٹھ دوڑی۔ دونوں ہاتھ زور سے دروازے پر مارے اور کیواڑ دھماکے سے کھلے۔ دونوں آدمی ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بدک کر دیکھا۔ حافظ آدھی رات کے وقت قبرستان میں گئے تھے۔ میمونہ نے کہا، ابھی تک نہیں آئے، انہیں دیکھو۔ ہم دیکھنے جائیں گے، ایک نے کہا۔ ذرا دل مضبوط کریں، وہ آ جائیں گے۔ اس شخص نے دراصل یہ کہنا تھا کہ حافظ اصفہانی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گزشتہ رات یہ دونوں حافظ اصفہانی سے پہلے قبرستان میں پہنچ گئے اور اس قبر سے کچھ دور ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ چاندنی میں انہوں نے حافظ کو آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ قبر میں اترا اور جھک کر کھوپڑی پر حسن بن صباح کا دیا ہوا تعویذ رکھنے لگا۔ دونوں اٹھے اور حافظ کے عقب میں جا پہنچے۔ حافظ نے تعویذ کھوپڑی پر رکھ دیا۔ وہ جو ہی سیدھا ہوا، پیچھے سے 2 ہاتھوں نے اس کی گردن شکنجے میں جکڑ لی۔ دوسرے آدمی نے اس کے پیٹ میں پوری طاقت سے گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں حافظ کا جسم ساکت و جامد ہو گیا۔ دونوں نے اچھی طرح یقین کر کے دیکھ لیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اسے دھسی ہوئی قبر میں لٹا دیا اور واپس آ گئے۔ صبح میمونہ ان کے کمرے میں گئی اور بتایا کہ اس کا خاوند واپس نہیں آیا۔ دونوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ میمونہ نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ انہوں نے اسے ساتھ لے لیا۔ قبرستان میں پہنچے تو دور سے انہیں اس قبر کے ارد گرد چند ایک آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ میمونہ کے ساتھ پہنچے تو میمونہ کو دھنسی ہوئی قبر میں اپنے خاوند کی لاش پڑی دکھائی دی۔ میمونہ کی چیخ نکل گئی۔ لوگوں کی مدد سے لاش اٹھا کر سرائے میں لے آئے۔ حسن بن صباح کو اطلاع ملی تو دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اسے تو اس کے ساتھیوں نے رات کو آ کر بتا دیا تھا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کر آئے ہیں۔ حسن بن صباح نے انہیں خاص شراب پلائی تھی۔ یاد رکھو دوستوں، حسن بن صباح نے انہیں کہا تھا، جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے ختم کر دو۔ یہ شخص ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کی بیوی اب ہمارے ساتھ رہے گی، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، یہ بھی اب ہمارا ہے۔ جاؤ اور صبح کا انتظار کرو۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ قبرستان سے حافظ اصفہانی کی لاش آئی ہے تو وہ کمرے سے دوڑتا نکلا اور لاش تک پہنچا۔ اس نے لاش کو ہر طرف سے دیکھا۔ دونوں ہتھیلیاں دیکھیں اور گھبراہٹ کی ایسی اداکاری کی کہ دیکھنے والوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اس نے میمونہ کو دیکھا جس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ میمونہ، حسن بن صباح نے کہا، میرے ساتھ آؤ، جلدی، ایک لمحہ دیر نہ لگانا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بھی میرے ساتھ آؤ، وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ وہ میمونہ اور اپنے ساتھی کو اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ رونا بند کرو میمونہ، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فرش پر بیٹھ جاؤ، تمہارا خاوند کوئی غلطی کر بیٹھا ہے۔ ایک بڑی ہی خبیث بدروح نے اس کی جان لے لی ہے۔ یہ بدروح ابھی تک غصے میں ہے۔ میں نے اس کی سرگوشی سنی ہے۔ تمہاری جان بھی خطرے میں ہے، چونکہ یہ عمل اس لیے کیا گیا تھا کہ تمہاری کوکھ سے بچہ پیدا ہو، اس لیے یہ بدروح تمہیں بھی اسی طرح مارنا چاہتی ہے۔ میں ابھی تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے میمونہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وقفے وقفے سے وہ میمونہ کی آنکھوں میں پھونک مارتا تھا۔
میمونہ تو بلک بلک کر رو رہی تھی اور ایسی بے چین تھی کہ ہاتھ نہیں آتی تھی، پرسکون ہونے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے سکون اور اطمینان کی لمبی آہ بھری، جیسے اس کا خاوند زندہ ہو گیا ہو۔ حسن بن صباح نے اسے فرش سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے خاوند کو خبردار کر دیا تھا، حسن بن صباح نے کہا، لیکن اسے ایک بچے کا اتنا اشتیاق تھا کہ اس نے میری پوری بات توجہ سے نہیں سنی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا اور اس بے رحم بدروح کو بھی دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک حافظ پر منڈلا رہی ہے اور بار بار تمہاری طرف دیکھتی تھی۔ میں نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے، لیکن تمہیں 2 چاند میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر تم اس سے پہلے میرے سائے سے دور ہو گئیں تو تمہارا انجام اپنے خاوند سے زیادہ برا ہوگا۔ یہ آپ کا کرم ہے یا امام، میمونہ نے کہا۔ میں آپ کے سائے میں نہیں رہوں گی تو جاؤں گی کہاں؟ میری منزل اصفہان ہے، وہاں تک میں تمہیں بخیر خوبی پہنچا دوں گا، حسن بن صباح نے کہا۔ میرے محافظ تمہاری منزل تک تمہارے ساتھ جائیں گے، لیکن تمہارا خاوند کہہ رہا تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان ملک شاہ سے ملنے مرو جائے گا۔ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مرو کیوں جائے گا؟ میمونہ نے کہا۔ اس نے خلجان، شہدر اور اس علاقے میں جو دیکھا ہے وہ سلطان ملک شاہ کو بتانا تھا۔ خصوصاً خلجان میں کوئی ایسا فرقہ تیار ہو گیا ہے جس کے عقیدے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہیں، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ فرقہ اسلام کو بالکل ہی مسخ کر دے گا۔ سنا ہے اس فرقے نے جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو اپنی جانوں کی بازی لگا کر اپنے مخالفوں کی جانیں لیتے ہیں۔ تمہارے خاوند نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھیں، حسن بن صباح نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، میمونہ نے کہا۔ وہ خاوند ہی نہیں رہا جو اسلام کا شیدائی تھا۔ میں تو چاہتی ہوں اصفہان پہنچ جاؤں اور سوچوں کہ مجھے اب اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کیا تمہارے گھر میں سونا یا درہم و دینار ہیں؟ حافظ اصفہانی ایک جاگیر کا مالک تھا، میمونہ نے جواب دیا۔ سونا بھی ہے، درہم و دینار بھی ہیں، جو گھر کی ایک دیوار میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک مدفون خزانہ ہے، لیکن زندگی کا ساتھی ہی نہ رہا تو میں اس خزانے کو کیا کروں گی؟ کوشش کروں گی کہ اپنی بیٹی شیمونہ کی تلاش میں مرو اور رہ جاؤں۔ آپ ہی نے بتایا ہے کہ وہ امیر شہر ابو مسلم رازی کے پاس ہوگی۔ حسن بن صباح کو دھچکا سا لگا۔ وہ ایک رات پہلے اس عورت کو بتا چکا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ اس عورت کو سلطان ملک شاہ اور ابو مسلم رازی کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ خلجان پر حملہ کرا دے گی اور اسے گرفتار کروا دے گی۔ پہلے اپنی منزل پر پہنچو، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھ سے پوچھے بغیر کسی طرف نہ جانا، تمہاری بیٹی زندہ ہے اور تمہیں مل جائے گی، لیکن اپنے آپ اس کی تلاش میں نہ چل پڑنا۔ میمونہ جذبات کی ماری ہوئی تنے تنہا عورت تھی۔ خاوند کی موت کے صدمے نے اس پر ڈوبنے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ حسن بن صباح سے بہتر سہارا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اسے وہ امام مانتی تھی جو غیب کے پردوں کے پیچھے جھانک کر بتا سکتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میمونہ نے مان لیا تھا کہ حسن بن صباح نے اس کے خاوند کو ٹھیک عمل بتایا تھا، لیکن ایک بدروح نے اس کی جان لے لی۔ اس مجبور عورت کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جسے وہ غیب دان امام مانتی ہے، اس نے اسے ہپنوٹائز کر لیا ہے اور اب وہ اس کے اشاروں پر چلے گی۔ وہ اس عورت کو ہپنوٹائز نہ کرتا تو بھی وہ اس کے جال میں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ تمام مورخوں نے، خصوصاً یورپی تاریخ نویسیوں اور شخصیت نگاروں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے آپ میں ایسے اوصاف پیدا کر لیے تھے کہ اس کے سامنے اس کا کوئی خونی دشمن اسے قتل کرنے کی نیت سے آ جاتا تو وہ بھی اس کا مرید ہو جاتا تھا۔ یہ ابلیسیت کا طلسم تھا۔ میمونہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کے ساتھ رہے گی۔ اس کے خاوند کی لاش اس کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ حسن بن صباح نے سرائے کے مالک کو بلا کر کہا کہ وہ میت کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرے۔ اس کے اخراجات میمونہ ادا کرے گی۔
دوپہر کے وقت حافظ اصفہانی کا جنازہ سرائے سے اٹھا۔ قبرستان میں جا کر حسن بن صباح نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ جس قبرستان میں بچہ لینے گیا تھا اسی قبرستان میں دفن ہو گیا اور اپنے پیچھے یہ کہانی چھوڑ گیا کہ اسے ایک بدروح نے مارا ہے۔ میمونہ اپنے کمرے میں تنہا ڈرتی تھی۔ اس نے حسن بن صباح سے پوچھا کہ وہ اس کے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ حسن بن صباح نے اسے اجازت دے دی۔ میمونہ اپنا سامان اٹھوا کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس سرائے میں مسافر اس مجبوری کے تحت رکے ہوئے تھے کہ کوئی قافلہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دھکیلے مسافروں کو رہزن لوٹ لیتے تھے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 14-15 دنوں بعد ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ یہ بہت بڑا قافلہ تھا۔ کچھ تاجر تھے، کچھ پورے کنبے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے کے لوگ اس قافلے میں شامل تھے۔ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ سرائے میں اطلاع آئی تو سرائے خالی ہو گئی۔ حسن بن صباح، اس کے 2 ساتھیوں اور میمونہ نے سامان باندھا اور قافلے سے جا ملے۔ انہوں نے ایک گھوڑا اور 2 اونٹ کرائے پر لے لیے۔ ایک اونٹ پر بڑی خوبصورت پالکی بندھوائی۔ یہ میمونہ کے لیے تھی۔ قافلے کی روانگی سے پہلے میمونہ کو پالکی میں بٹھا دیا گیا اور حسن بن صباح اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذرا پرے جا کھڑا ہوا۔ اس عورت پر نظر رکھنا۔ حسن بن صباح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ اپنے خاوند سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کا راستہ بند تو کر دیا ہے، پھر بھی یہ دوسرے مسافروں سے نہ ملے تو اچھا ہے۔ اس کا گھر اصفہان میں ہے۔ اپنے مکان کی ایک دیوار میں اس کے خاوند نے اچھا خاصا خزانہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اسے یہ خزانہ نکلوانا ہے اور اس کے گھر میں ہی اس عورت کو دفن کر دینا ہے۔ اگر اسے زندہ رہنے دیا گیا تو یہ کسی بھی دن اپنی بیٹی سے ملنے ابو مسلم رازی کے شہر کو روانہ ہو جائے گی۔ قافلہ چل پڑا۔ بہت دنوں کی مسافت کے بعد قافلہ بغداد پہنچا۔ لوگ 2-4 دن آرام کرنا چاہتے تھے۔ بہت سے مسافروں کی منزل بغداد ہی تھی۔ اتنے ہی مسافر بغداد سے قافلے سے آ ملے۔ حسن بن صباح اپنے ساتھیوں کو ایک سرائے میں لے گیا جس میں انہیں کمرے مل گئے۔ وہاں چند ایک عورتیں بھی ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے آدمی بھی تھے۔ دوسری صبح تھی۔ میمونہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے اپنا خاوند بہت یاد آ رہا تھا اور وہ بہت ہی اداس ہو گئی تھی۔ حسن بن صباح نے خود ہی اسے کہا تھا کہ وہ باہر گھومے پھرے، سرائے کے باہر نہ جائے اور عورتوں میں جا بیٹھے۔ وہ باہر نکلی تو اس کی عمر کی ایک عورت سامنے آ گئی۔ وہ بھی حلب کی سرائے سے اپنے کنبے کے ساتھ قافلے میں شامل ہوئی تھی اور وہاں سرائے میں ٹھہری تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میمونہ کا خاوند قبرستان میں ایک بدروح کے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن یہ عورت میمونہ سے پوچھ نہیں سکی تھی کہ اس کا خاوند کس طرح مارا گیا تھا۔ بغداد میں میمونہ اس کے سامنے آ گئی۔ ہم سفر ہو کے ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں، اس عورت نے میمونہ سے کہا۔ عورت کا درد عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے میرے پاس نہیں آؤ گی؟ میرے ساتھ میرا خاوند اور اس کا ایک بھائی ہے، 2 بچے ہیں۔ میمونہ اداس سی مسکراہٹ سے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ مرد ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ تو بتاؤ بہن، اس عورت کے خاوند نے میمونہ سے پوچھا، تمہارا خاوند رات کے وقت قبرستان میں کیا کرنے گیا تھا؟ امام نے اسے بھیجا تھا، میمونہ نے کہا۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ اسے موت لے گئی تھی، وہ ایک بچے کا خواہش مند تھا۔ میمونہ نے ساری بات لفظ بلفظ سنا دی۔ کیا تمہارے خاوند نے کوئی اور باتیں بھی کی تھیں؟ اس شخص نے پوچھا۔ میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا خاوند اس شخص کو جانتا تھا جسے تم امام کہتی ہو؟ باتیں تو بہت ہوئی تھیں، میمونہ نے جواب دیا۔ میرا خاوند امام کو پہلے نہیں جانتا تھا۔ ہم مصر سے جہاز میں آ رہے تھے، بڑا ہی تیز و تند طوفان آ گیا۔ جہاز کا ڈوب جانا یقینی تھا، لیکن اس امام نے کہا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا، طوفان سے نکل جائے گا۔ جہاز نکل آیا۔ یہاں سے بات چلی تو بہت سی باتیں ہوئی۔ اس عورت کا خاوند کوریت کر باتیں پوچھ رہا تھا۔ میمونہ کو شک ہوا کہ یہ آدمی کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، میمونہ نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے آپ کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
ہاں بہن، اس نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ میں نے خاص بات معلوم کر لی ہے۔ میں تمہیں اس آدمی سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص کا نام حسن بن صباح ہے اور یہ ایک شیطانی فرقے کا بانی ہے۔ اسے تم امام کہتی ہو۔ یہ اگر امام ہے تو اس شیطانی فرقے کا امام ہے۔ اس کا استاد احمد بن غتاش ہے اور ان لوگوں نے خلجان کو اپنے فرقے کا مرکز بنایا ہے۔ یہ دونوں شیطان کا نام لیے بغیر لوگوں کو شیطان کا پجاری بنا رہے ہیں اور نام اسلام کا لیتے ہیں۔ میرے خاوند نے اس کے ساتھ یہ بات کی تھی، میمونہ نے کہا، اور کہا تھا کہ وہ سلطان ملک شاہ اور حاکم رے ابو مسلم رازی کے پاس جا رہا ہے اور انہیں کہے گا کہ احمد بن غتاش اور حسن بن صباح کے خلاف جنگی کارروائی کریں اور اسلام کی اصل روح کو بچائیں۔ میرے خاوند نے جب اسے یہ کہا کہ وہ آپ کا ہم نام ہے تو حسن بن صباح نے کہا کہ اس کا نام احسن بن صباح ہے، حسن بن صباح نہیں۔ میرے خاوند نے حسن بن صباح اور اس کے فرقے کے خلاف بہت سی باتیں کی تھیں، اور یہ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ میں اس فرقے کو نیست و نابود کر دوں گا۔ میری عزیز بہن، اس آدمی نے جو خاصا دانشمند لگتا تھا کہا، تمہارا خاوند قتل ہوا ہے۔ اتنی اچھی حیثیت اور عقل و ہوش والا آدمی یہ نہیں سمجھ سکا کہ مردے کسی زندہ انسان کو بچہ نہیں دے سکتے، اور حسن بن صباح جیسے شیطان فطرت انسان کی لکھی ہوئی پرچی پر اللہ تبارک و تعالی کسی کی مراد پوری نہیں کیا کرتا۔ حسن بن صباح نے تمہارے خاوند کی دلی مراد سنی تو اس نے فوراً سوچ لیا کہ اپنے اس خطرناک مخالف کو وہ کس طرح قتل کرا سکتا ہے۔ اس نے تمہارے خاوند کو آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا اور پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اسے قتل کروا دیا۔ میں بھی اس کے ساتھ یہی باتیں کر چکی ہوں، میمونہ نے کہا، اور مجھے اب خیال آتا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ بھی اگلوا لیا ہے کہ میرے خاوند نے اصفہان میں اپنے رہائشی مکان کی ایک دیوار میں بہت سا سونا اور اچھی خاصی رقم چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں اصفہان تک اپنے آدمیوں کی حفاظت میں بھیجوں گا، میمونہ نے جواب دیا۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے آدمی ضرور بھیجے گا، اس شخص نے کہا۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا؟ تمہارے خاوند کا خزانہ دیوار سے باہر آ جائے گا اور تم دیوار کے اندر ہوگی۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں غائب ہو گئی۔ اس حسن بن صباح کے حکم سے یہ فرقہ کئی سالوں سے قافلوں کو لوٹ رہا ہے۔ قافلوں سے یہ زر و جواہرات اور رقمیں لوٹ لیتے ہیں اور خوبصورت کمسن اور نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ میں ایک قافلے میں لٹ چکی ہوں، میمونہ نے کہا۔ میرا پہلا خاوند ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور وہ میری اکلوتی بیٹی کو بھی اٹھا لے گئے تھے۔ تمہاری بیٹی انہی کے پاس ہوگی، اس آدمی نے کہا۔ سب باتیں ہو چکی ہیں، میمونہ نے کہا۔ میں نے سب باتیں سمجھ لی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص حسن بن صباح جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لفظ دل میں یوں اتر جاتا ہے جیسے وہ الفاظ آسمان سے اتر رہے ہوں۔ میں حیران ہوں کہ سلجوقی سلطان اور اس کے امراء جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتے ہیں اور اسلام کی پاسبانی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بے خبر ہیں کہ ان کی سرحد کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے بے خبر ہونے کی ایک وجہ ہے، اس شخص نے کہا۔ ان کے جاسوس ان باطل پرستوں کے علاقے میں جاتے ہیں، لیکن وہاں ان پر ایسا نشہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض ان باغیوں کے گرویدہ ہو کر ان کے جاسوس بن کر واپس آ جاتے ہیں، وہاں کی باتیں غلط بتاتے ہیں اور سلجوقی حکمرانوں کی صحیح خبریں باطنیوں کو دے کر ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو غداری نہیں کرتے، دیانتداری سے جاسوسی کرتے ہیں، وہ وہاں پورا اسرار طریقوں سے قتل ہو جاتے ہیں۔ حسن بن صباح نے جاسوسوں اور مشکوک لوگوں کو پکڑنے کا جو نظام بنا رکھا ہے اس میں اتنی گہری نظر رکھتے ہیں کہ باہر کے جاسوس کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ انہیں حکم ملا ہوا ہے کہ ایسا کوئی بھی آدمی نظر آئے اسے قتل کر دو۔ آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں؟ میمونہ نے پوچھا۔ پھر آپ یہ سلطان ملک شاہ تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ ان بچوں کی خاطر، اس نے کہا۔ میں مارا گیا
تو ان کا کیا بنے گا؟ میں مروں یا رے تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ میمونہ نے پوچھا۔ پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی وہاں ہے، معلوم نہیں یہ کہاں تک سچ ہے، لیکن مجھے اس بیٹی سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کی تلاش میں جاؤں گی ضرور۔ مشکل یہ ہے کہ میں اس شخص حسن بن صباح کی قیدی ہوں۔ ہماری منزل کا راستہ دور سے گزرتا ہے، اگر میں وہاں تک پہنچ جاؤں تو سلطان تک بھی پہنچ جاؤں گی۔ تمہیں ویسے بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس آدمی نے کہا۔ اس شخص نے آخر تمہیں قتل کرنا ہے۔ میں اس عورت کے لیے ایک قربانی دے سکتا ہوں۔ اس آدمی کے بھائی نے، جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، کہا، اگر یہ یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو تو آج رات ہی ہم بھاگ چلتے ہیں۔ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میرے پاس گھوڑا ہے، اس کے لیے کسی کا گھوڑا چوری کر لیں گے۔ ہمارے پاس کرائے کا گھوڑا ہے، میمونہ نے کہا، اور میں پکی سوار ہوں۔ گھوڑا کیسا ہی پرزور کیوں نہ ہو، زمین کیسی ہی ناہموار کیوں نہ ہو، میں سنبھل کر ہر چال اور ہر رفتار پر سواری کر سکتی ہوں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں بھائی جان؟ اس جوان سال آدمی نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ یہ ایک جہاد ہے، بڑے بھائی نے کہا۔ میں تجھے کیسے روک سکتا ہوں مزمل؟ انہوں نے میمونہ کو فرار کرا کے رے پہنچانے کا بڑا ہی دلیرانہ منصوبہ تیار کر لیا۔ میمونہ اپنے کمرے میں حسن بن صباح کے پاس چلی گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ہاں تم اتنا وقت گزار کر آئی ہو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کوئی عام سے لوگ ہیں، میمونہ نے کہا۔ اصفہان جا رہے ہیں، حافظ اصفہانی کو جانتے تھے، اسی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں باہر جا رہا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، تم آرام کر لو۔ حسن بن صباح کے جانے کے بعد میمونہ نے اپنی قیمتی چیزیں اور کپڑے چھوٹی سی ایک گٹھری میں باندھ کر پلنگ کے نیچے رکھ دیے۔ رات کو حسن بن صباح گہری نیند سو گیا تو میمونہ نہایت آہستہ سے اٹھی، پلنگ کے نیچے سے گٹھری نکالی اور دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ سب کے گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے، ان کی زینیں وغیرہ ان کے پاس ہی تھیں۔ میمونہ کا ہمسفر مزمل بہت پہلے باہر نکل گیا تھا۔ دن کے وقت اس نے میمونہ کا گھوڑا دیکھ لیا تھا۔ مزمل نے دونوں گھوڑوں پر زینیں کس دی تھیں۔ میمونہ پہنچ گئی، گٹھڑی اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ مزمل بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے چل پڑے۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ چلے، پھر تیز ہو گئے، اور جب شہر کے دروازے سے نکلے تو وہ اور تیز ہو گئے، اور کچھ دور جا کر انہوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے سرپٹ دوڑ پڑے۔ صبح حسن بن صباح کی آنکھ کھلی تو اس نے میمونہ کو غائب پایا۔ اپنے ساتھیوں کے کمرے میں جا کر انہیں کہا کہ وہ اسے ڈھونڈیں۔ اس وقت تک میمونہ بغداد سے 60 میل دور پہنچ چکی تھی۔ وہ سلجوقیوں کے پاس چلی گئی ہے، حسن بن صباح نے اس وقت کہا جب اسے پتہ چلا کہ گھوڑا غائب ہے۔ اس نے کہا، ہم قافلے کا انتظار نہیں کریں گے، ہمیں فوراً اصفہان پہنچنا چاہیے۔ وہاں سے خلجان کی صورتحال معلوم کر کے خلجان جائیں گے۔ احمد بن غتاش کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہوں نے ایک اچھی نسل کا گھوڑا کرائے پر لے لیا اور اسی وقت روانہ ہو گئے۔ دونوں اونٹوں کا مالک اور گھوڑے کا مالک بھی ان کے ساتھ تھے۔ مزمل اور میمونہ اتنی تیز گئے تھے اور انہوں نے اتنے کم پڑاؤ کیے تھے کہ 3 دنوں بعد رے پہنچ گئے۔ وہ سیدھے امیر شہر ابو مسلم رازی کے پاس چلے گئے۔ دربان سے کہا کہ وہ امیر شہر سے ملنا چاہتی ہے۔ کام کیا ہے؟ دربان نے پوچھا۔ کہاں سے آئی ہو؟ کون ہو تم؟ کیا ہمارے گھوڑے کا پسینہ نہیں بتا رہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں؟ میمونہ نے کہا۔ ہمارے چہرے دیکھو، ہمارے کپڑوں پر گرد دیکھو۔ امیر سے کہو کہ ایک ماں اپنی بیٹی کی تلاش میں آئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور مزمل ابو مسلم رازی کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بہت دور سے آئے لگتے ہو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ بغداد سے، مزمل نے جواب دیا۔ دربان نے بتایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی تلاش میں آئی ہو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ کون ہے تمہاری بیٹی؟ یہاں اس کا کیا کام؟ اس کا نام شیمونہ ہے، میمونہ نے کہا۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہاں ہے؟ ہاں،
ابو مسلم رازی نے کہا، وہ یہی ہے۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے خدمتگار کو بلا کر کہا، شیمونا کو لے آؤ۔ جب ماں بیٹی کا آمنا سامنا ہوا تو کچھ دیر دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ اپنی ماں کو پہچانتی ہو شیمونا؟ ابو مسلم رازی نے کہا۔ ماں بیٹی یوں ملیں جیسے ایک دوسری کے وجود میں سما جانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ماں اپنی بیٹی کی بازوؤں سے نکل آئیں اور ابو مسلم رازی کی طرف دیکھا۔ میں صرف اپنی بیٹی کی تلاش میں نہیں آئی تھی امیر شہر، میمونہ نے کہا، میرا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ کیا آپ حسن بن صباح کو جانتے ہیں؟ حسن بن صباح؟ ابو مسلم رازی نے کہا، کیوں؟ اسے جانتا ہوں۔ سلطان معظم نے اسے زندہ پکڑ لانے کے لیے ایک سالار کو حکم دے دیا ہے۔ سلطان ملک شاہ نے سالار امیر ارسلان کو حکم تو دے دیا تھا کہ حسن بن صباح کو زندہ پکڑ لائے، لیکن حسن بن صباح کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ وہ ہے کہاں۔ سلطان نے امیر ارسلان سے یہ کہا تھا کہ حسن بن صباح کا سراغ لگاؤ اور اسے پکڑو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہے کہاں؟ مزمل نے، جو میمونہ اور شیمونہ کے ساتھ تھا، ابو مسلم رازی سے پوچھا۔ نہیں، ابو مسلم رازی نے جواب دیا، یہی ایک سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک خبر ملی تھی کہ وہ مصر چلا گیا ہے، اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ مصر سے واپس آ گیا ہے۔ ہم اسے بغداد چھوڑ آئے ہیں، مزمل نے کہا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میمونہ نے کہا، کہ وہ مصر سے واپس آ گیا ہے اور اصفہان جا رہا ہے۔ میں سکندریہ سے اپنے خاوند کے ساتھ اس کی ہمسفر تھی۔ یہ میرا دوسرا خاوند تھا، اسے حلب میں حسن بن صباح نے قتل کروا دیا تھا۔ قتل کروا دیا؟ ابو مسلم رازی نے چونک کر پوچھا، وہ کیسے؟ میمونہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا، اور پھر اس نے مجھے اپنے اثر میں لے لیا۔ میمونہ نے کہا، اس نے ایسے انداز اور ایسے طریقے سے میرے ساتھ باتیں کی کہ میں اسے خدا کی طرف سے زمین پر اتارا ہوا فرشتہ سمجھنے لگی۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میرے خاوند کی جان ایک بدروح نے لی ہے، اور یہ بدروح میری بھی جان لے لے گی، اور اس بزرگ و بردر شخصیت حسن بن صباح نے مجھے اس بدروح سے محفوظ کر لیا ہے۔ کیا اس نے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ سرائے میں وہ الگ کمرے میں رہتا تھا، میمونہ نے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ اس کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میں حیران ہوں کہ تم اس کے چنگل سے نکل کر کس طرح آئیں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ مزمل اور اس کے بڑے بھائی کی رہنمائی اور مدد سے وہاں سے نکلی ہوں۔ میمونہ نے تفصیل سے سنایا کہ وہ کس طرح مزمل اور اس کے بڑے بھائی سے اتفاقیہ ملی تھی، اور بڑے بھائی نے اسے حسن بن صباح کی اصلیت بتائی تھی۔ امیر شہر، مزمل نے کہا، ہم اصفہان کے رہنے والے ہیں، تجارت ہمارا پیشہ ہے۔ ہم شہر شہر قصبہ قصبہ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور چونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے والے مسلمان ہیں، اس لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں غور سے دیکھتے ہیں کہ کہیں اسلام کی روح کو مسخ تو نہیں کیا جا رہا۔ ان قلعوں کے علاقوں میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ ان علاقوں میں لوگ حسن بن صباح کو خدا کا ایلچی سمجھتے ہیں، مزمل افندی نے کہا۔ ارسلان کا عقیدہ یہ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن بن صباح آسمان سے زمین پر اترا تھا اور پھر آسمان پر چلا گیا ہے، اور ایک بار پھر اس کا ظہور ہوگا۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، ابو مسلم رازی نے کہا، لیکن ہم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ لوگ تو کھیتی کی مانند ہیں، کھیتی ہر بیج کو قبول کر لیتی ہے۔ حشیش کا پودا بھی کھیتی اگاتی ہے، اور حنا بھی کھیتی ہی دیتی ہے۔ ہم اسے پکڑیں گے جو حنا پیدا کرنے والی زمین میں حشیش کا بیج بوتا ہے۔ مجھے ایک شک ہے امیر شہر، مزمل افندی نے کہا۔ ایسے لوگوں کو آپ فوج کہہ لیں یا احمد بن غتاش اور حسن بن صباح کے چال باز اور جانباز پیروکار کہہ لیں، انہیں حشیش پلائی جاتی ہے، اور نشے کی حالت میں ان کے دماغوں میں وہ لوگ ایسے بے بنیاد عقیدے ڈالتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی تو انہوں نے کایا پلٹ دی ہے۔ محصولات اور مالیہ اس قدر کم کر دیا گیا ہے
جو انتہائی غریب کسان نہایت آسانی اور خوشی سے دیتا ہے۔ وہ محصولات اور مالیہ بالکل معاف کر سکتے ہیں۔ ابو مسلم رازی نے کہا، قافلے لوٹ لوٹ کر انہوں نے قارون جیسے خزانے اکٹھے کر لیے اور ابھی تک ان کی لوٹ مار جاری ہے۔ قتل و غارت گیری ان لوگوں کا دستور ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس کی اس بیٹی شیمونا کو حسن بن صبح کے ڈاکوؤں نے چھوٹی سی عمر میں اغوا کر لیا تھا۔ اس کی ماں کو دیکھو، اس کے 2 خاوند ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ امیر محترم، مزمل آفندی نے پوچھا، آپ کے سالار امیر ارسلان حسن بن صبح کی گرفتاری کے لیے کب روانہ ہو رہے ہیں؟ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ تمہیں اس سوال کا جواب دوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بغداد سے اس قافلے نے کب روانہ ہونا تھا؟ ابھی اس کی روانگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اگر روانہ ہو بھی چکا ہو تو بھی راستے میں ہی ہوگا۔ تم یقیناً اپنے بھائی کے پاس جانا چاہو گے؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ یقیناً، مزمل نے کہا، وہ میرے لیے پریشان بھی ہوں گے، مگر میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس خاتون کو وہاں سے لایا ہوں۔ یہ دراصل حسن بن صبح کے قبضے میں تھی۔ اسے میں اس کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا کر لایا ہوں۔ ہو سکتا ہے حسن بن صبح پر یہ راز کھل جائے تو وہ مجھے قتل نہیں کرا دے گا۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے؟ ابو مسلم رازی نے کہا، میں مرو جا رہا ہوں۔ سلطان سے کہوں گا کہ سالار امیر ارسلان کو فوراً بغداد بھیج دے۔ اگر قافلہ اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا تو اس کا تعاقب کرے اور حسن بن صبح کو پکڑ لائے۔ تمہیں اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ امیر ارسلان حسن بن صبح کو نہیں پہچانتا، یہ تم اسے بتاؤ گے۔ وہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تمہیں یہاں 3 یا 4 دن رکنا پڑے گا۔ امیر ارسلان یہاں آ کر روانہ ہوگا۔